سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے، یہ دنیا سے شرم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یہ لوگوں کی وجہ سے یہ زرق برق انہوں نے گونے زمین پہ لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں. سادگی اپنائیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس نے قیمتی لباس اللہ کے لیے ترک کر دیا اللہ اسے جنتی حلہ پہنائے گا. الحمدللہ. اور یہ کوئی مطلب عیب نہیں ہے. عیب وہ ہے ابو داؤد میں مسند احمد میں کہ آپ گندے کپڑے نہیں پہنے، اور نبی علیہ السلام نے نفرت کی ہے ایک گندے کپڑوں میں. آپ نے فرمایا ایسے کوئی چیز نہیں ملی کہ یہ کپڑے دھو لیتا آپ نے. ایک کے بال بکھرے تھے، فرمایا کوئی چیز نہیں ملی کہ بال تو اپنے سنوار لیتا. اور ایک ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا اثر اس پہ دکھائی دے. لیکن اثر دکھائی دے کا یہ مطلب نہیں کہ 40 لاکھ کا ایک بٹوا ہی خرید لے. پیسے اس لیے نہیں اللہ نے دیے ہوئے کہ 10 کروڑ کی ایک گاڑی خرید لے. پسندیدہ اللہ کو یہی ہے کہ آپ پیغمبروں والی زہد کی زندگی گزاریں. کریں گے فتویٰ کوئی نہیں ہے. تو میں تو پوری کوشش کرتا ہوں. میرے بھائیوں کو پتہ ہے میرے پاس اس وقت بھی وہ سردیوں کے جوڑے ہیں جو 20-20 سال پرانے ہیں. یہ کہنا آسان ہے، مجھے اپنے جوڑوں کی ڈیٹس بھی یاد ہوتی ہیں کیونکہ میں نے بڑی محبت سے کوئی جوڑے لیے ہوتے ہیں نا، کہ یہ میں نے 2001 میں خریدا تھا، یہ میں نے شادی پہ 2005 میں لیا تھا. سارے جوڑے میں ابھی تک پہنتا ہوں. حالانکہ گھر میرا جھگڑا ہے، میں کہتا ہوں نہیں پھٹے نہیں ہیں. سردیوں کے جوڑے کدھر پھٹتے ہیں جی؟ گرم سوٹ اتنا مضبوط ہوتا ہے، خود اس کو کوئی ٹک لگا دلاتا بات ہے نہ، اس نے مشین میں پھٹنا ہوتا ہے. جتنی بار بھی دھوئیں اتنا موٹا ہوتا ہے گھسے گا بھی نہیں. کاٹن تو نہیں ہے. ایون پھٹ بھی جائے تو آپ پیون لگائیں. میں پیون، میرے کتنے جوڑے گرمیوں کے بھی ہیں، کتنے سال تک میں پیون لگا کے پہنتا رہتا ہوں. پیون لگانے کا بھی آپ کو آسان طریقہ بتا دیتے ہیں. آپ اچھی کوالٹی کی بکرم ایک لے لیں، نرم والی. جہاں آپ کو وہ پھٹے نا تو اگر آپ رفو والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے 150-200 روپے لے لے گا. 2-3 رفو لگوانے پڑے تو نیا جوڑا ایک آپ کو سستے والا مل جاتا ہے. آپ سر ایک وہ چیپی بکرم لے لیں، کپڑے والا لیں بہتر ہے، وہ دوسرا کاغذ والا نہیں. اس کو آپ نیچے رکھ کے اوپر سے آپ گرم استری ماریں، اس کو گیلا کر کے تھوڑا سا. سر میرے 2-3 سال تک وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، وہ چیپی نہیں اترتی. لیکن وہ پھر آپ کی ہمت ہے، میری کئی چیپیاں ادھر بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں. وہ پھر آپ اگر اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیون والے کپڑے پہننے سے کوئی آر نہیں تو آپ کو کیوں ہے؟ اور دعوت اسلامی والے تو بہت آگے چلے گئے ہیں. الیاس قادری صاحب کے تو کئی ماننے والے نئے کپڑے سلوا کے ان پہ پیون لگا لیتے ہیں سنت کی یاد کے لیے. سر وہ بھی غلط ہے، یہ غلو ہے دین میں. جب تک پھٹے نہیں نا، اور نہ کینچی مار کے پیون لگانا ہے سنت پہ عمل کرنے کے لیے. نہیں، سنت یہ کہ جب کپڑا خود پھٹ جائے پھر پیون لگانا ہے. خود پھاڑ کے یا صاف ستھرے کپڑے کے اوپر پیون لگانا یہ دین میں غلوف ہے. یہ بھی ایک دوسری ایگزیجریشن ہے. اور مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں. نبی علیہ السلام فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، بن ٹھن کے رہنا ٹشن ٹیٹ. تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو. مجھے پتا چل گیا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے. اب میں اکڑ میں آ جاؤں، میں حق سے اناد کر رہا ہوں. مجھے پتا چل گیا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، پھر بھی میں بابوں کو پکار رہا ہوں مدد کے لیے، میں متکبر ہوں. حق بات سے اناد کرو، یہ ہے تکبر. اور دوسروں کو حقیر جانو. آپ مہنگے کپڑے ضرور پہنیں لیکن کسی کم درجے کے کپڑے پہننے والوں سے نفرت نہ کریں. اسی لیے دیکھیں آپ کو اسلام نے کتنا پابند کیا ہے. ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، اس امریکن، اس نے ترجمہ اس کی کتاب کا میں نے پڑھا تھا، سر تسلیم خم ہے. بڑی رکت انگیز اس کی سٹوری ہے جس کا میں نے بتایا تھا. فجر کے وقت اٹھنے کے لیے اس نے 3 گھڑیاں رکھی ہوئی تھی. وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا تو مجھے اسلام کی اس بات کی حکمت سمجھ آئی کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں کیوں جوڑنے. وہ کہتا ہے میں چٹی چمڑی، میرے ساتھ ایک کالا حبشی آ کے کھڑا ہو گیا. میرے دل میں ایک چیز آئی، جب بندہ رکوع میں جاتا ہے کالے اور سفید پاؤں تو بندے کو تھوڑی سی نفرت گھن آتی ہے نا. تو کہتا ہے مجھے رکوع میں جا کے حکمت سمجھ آئی کہ اسلام نے میرا تکبر توڑا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے سب برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و یاز. لیکن آپ کے یہاں پہ عاشقان رسول کو اس سنت کا ہی نہیں پتا. ایون آپ پاؤں ملا لیں تو وہ 2 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سے. صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے، یلزقو کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب صف سیدھی کراتے ہیں ہمارا پاؤں سے جڑ جاتا. لیکن وہ اہل حدیث والا بھی نہ جوڑیں، وہ اتنی زور سے جوڑتے ہیں کہ پاؤں میں درد نکل آتی ہے. جسٹ جوڑنا ہے.
بس آپ کا ایک پاؤں سے پاؤں مل جائے کہ بیچ میں شیطان داخل نہ ہو، جو بخاری میں آتا ہے۔ تو سنتوں کی کتنی حکمتیں ہیں، ان سے محبت کریں۔